الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. محترم حضرات، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، جو آیت کریمہ اس وقت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، چھوٹی سی، ان الدین عند اللہ الاسلام، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بتایا ہے کہ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی کا نام ہے. اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اللہ کے نزدیک دین کا رتبہ اور مقام حاصل نہیں. دوسرے موقع پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. جو آدمی اسلام کے علاوہ کسی اور دین اور کسی اور مذہب کو اختیار کرتا ہے، وہ اس کی جانب سے مقبول نہیں ہوگا، اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا. دین اسلام اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری اور اطاعت کا نام. اللہ نے جو کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اللہ کی طرف سے جو بتایا، اس کو من و ان جو کا تو مان لینے کا نام دراصل اسلام ہے. علماء لکھتے ہیں کہ اسلام کے معنی آتے ہیں کہ اللہ کے حکم پر گردن جھکا دینا، یعنی سر تسلیم خم کر دینا. جو اللہ کا حکم ہے، جو ہمیں رسول اللہ کے ذریعے پہنچا ہے، ہم اس پر اپنا سر خم کرتے ہیں اور اس کو قبول کرتے ہیں. یہاں پر عقل کو، کسی بڑے اور چھوٹی کی بات کو، نفس کے تقاضوں کو، اپنی خواہشات کو، ان سب چیزوں کو اگر انسان دخل دے اور کہے کہ میں اس وقت مانوں گا جب میری عقل ماننے کو کہے گی، میں اس وقت اللہ کی بات کو تسلیم کروں گا جبکہ مجھے اس میں کوئی فائدہ اور نفع نظر آئے گا، یا میں اس وقت اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کو اور اسلام کو قبول کروں گا جبکہ میرا کوئی بڑا یا میرا کوئی چھوٹا مجھے اشارہ دے گا. اگر آدمی ان چیزوں کو یہاں دخل دے اور اس کی بنیاد پر ماننا چاہے، وہ اصل میں ماننا نہیں ہے، سر تسلیم خم کرنا نہیں. اللہ کی بات کو ماننا جو اللہ کا رسول ہم کو بتائے، یا یوں کہیے کہ اللہ کی بات، اللہ کے نبی کے خبر، اللہ کے نبی کی خبر کے بھروسے قبول کر لینا، یہ ہے اصل میں دین، اور اسی کا نام ہے اسلام. میں نے گزشتہ 2 ہفتوں آپ کے سامنے اس بات پر کلام کیا تھا کہ بہت سارے لوگ یہ چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری عقل اگر کہے تو ہم مان لیں گے.
اگر ہمیں اس کے اندر کوئی فائدہ نظر آئے تو ہم مان لیں گے، ہماری عقل اگر یہ نہ کہتی ہو تو ہم کیسے مان لیں گے؟ یہ دراصل اللہ کے بندے نہیں ہیں، عقل کے بندے ہیں۔ ایک ہوتا ہے عقل کا بندہ، ایک ہوتا ہے اللہ کا بندہ، ایک ہوتا ہے نفس کا بندہ، ایک ہوتا ہے منفعتوں کا بندہ، مادی چیزوں کا بندہ۔ آج جدید تعلیم کے اثر سے، جدید تہذیب کے اثر سے، جدید افکار کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کے ذہنوں کے اندر اس طرح کی بات گھس گئی اور بس گئی ہے کہ جو ہمیں دکھا دے ہم قبول کریں گے، جو ہم کو ہماری عقل سے سمجھا دے ہم اس کو قبول کریں گے، اور ہم وہ بات مان لیں گے جس کے اندر نفع معلوم ہو۔ اگر ہمیں اس کا نفع نہ سمجھ میں آئے تو ہم کیسے مان لیں؟ یہ دراصل دین اسلام کو ٹھکرانے کے مترادف ہے۔ دین اسلام کو ٹھکرانے والا ہی دراصل ایسی باتیں کہتا ہے کہ مجھے عقل سے سمجھاؤ تو میں مانوں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ دنیا کی ہی بہت ساری چیزیں انسان کو عقل سے نہیں سمجھائی جا سکتی، بلکہ وہاں آ کر بہت سارے انسان اٹک جائیں گے، لٹک جائیں گے، بعض جگہ اٹک جائیں گے، بعض جگہ لٹک جائیں گے، اور ان کو عقل سے نہیں سمجھ میں آئے گا۔ جو ماہرین ہیں وہ تو سمجھ جائیں گے، لیکن ان کی بات آپ نہیں سمجھ پائے گے۔ بہت سارے طبی اصول، ڈاکٹری اصول ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا، بہت سارے سائنسی اصول، ضوابط و قواعد عام انسان نہیں سمجھ پاتے، بہت سارے ٹیکنالوجی کے ایسے اصول و ضوابط ہیں کہ ہر آدمی اس کو نہیں سمجھ پاتا۔ جب دنیا ہی میں رہ کر ہر آدمی ہر بات نہیں سمجھ سکتا تو یہ کہنا کہ ہم کو عقل سے سمجھاؤ تو ہم سمجھ جائیں۔ یہ طبقہ ایسا آج پیدا ہو گیا ہے، بلکہ یہ بات بڑھتی جا رہی ہے۔ عقلیت کا دور، عقل پرستی کا دور، بلکہ اس سے آگے مادہ پرستی کا دور، ہر چیز کو مادے سے ملانا چاہتے ہیں۔ دین نے یہ حکم دیا ہے نماز پڑھو، ہم کو بتاؤ نماز پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ اگر ان سے کہو تمہیں اللہ ملے گا، ان سے کہو جنت ملے گی، وہ کہتے ہیں وہ جنت تو بات کا قصہ ہے، ہم کو پہلے دنیا میں بتاؤ۔ ان کو آخرت پر یقین نہیں، روحانیات پر یقین نہیں، روحانی امور پر یقین نہیں، ان کو مادیت سے تعلق ہے۔ ان کو یہ بتانا چاہیے اور ان کو یہ سمجھانا چاہیے کہ بھائی نماز پڑھنے سے آپ کو دنیا میں کیا ملے گا۔ اگر دنیا میں بتا دے ایک نماز پڑھنے سے 1,00,000 روپے ملیں گے فوراً قبول کر لیں گے، لیکن ان کو بتاؤ کہ بھائی جنت ملے گی، وہ کہتے کہاں کی جنت؟ یہ تو یؤمنون بالغیب ہے، ایمان بالغیب کی بات ہے۔ ایک صاحب نے لکھا ایک مضمون، اس کے اندر یوں لکھا، یہ پرانے زمانے کی بات ہے کہ لوگ کہا کرتے تھے یؤمنون بالغیب، ایمان غیب کی چیزوں پر رکھنا چاہیے، لیکن اب تو سائنسی دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، عقلیات کا دور ہے، ہر چیز کو عقل سے سمجھا جاتا ہے، لہذا اس زمانے میں یؤمنون بالغیب نہیں بلکہ یؤمنون بالتجربۃ والشہود ہے۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یعنی تجربے سے ہم کو بتاؤ، اور شہود یعنی دکھا دو۔ جب تک ان کو دکھایا نہ جائے اس وقت تک یقین نہیں آتا۔ مجھے یاد آیا کہ حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اپنا واقعہ خود سنایا ایک اجتماع میں کہ ان کا ایک سفر ہو رہا تھا، کسی غیر ملک کا، فلائٹ میں بیٹھ کے جا رہے تھے، ان کے بازو ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے غیر مسلم اور ڈاکٹر تھے، ویسے ہی دونوں کی بات چیت ہو رہی تھی، اور دونوں کی بات چیت کے درمیان مذہب کا مسئلہ بھی آ گیا۔ تو وہ صاحب کہنے لگے کہ دین اسلام کی بہت ساری باتیں تو عقل میں نہیں آتی،
اور بہت ساری چیزیں ہیں جو تجربے میں نہیں آتی، تو اس کو کیسے مانا جا سکتا ہے؟ تو حضرت نے اس سے پوچھا کہ آپ کیا ہیں؟ کہنے لگا میں ڈاکٹر ہوں۔ حضرت نے کہا کہ بھائی ہم بھی یہ سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ ڈاکٹر لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ انسان کے جسم کے اندر شوگر ہوتی ہے، لیکن یہ بھی مجھے کبھی نظر نہیں آئی، اس کا بھی مجھے کبھی مشاہدہ نہیں ہوا، میں نے اپنے جسم میں بھی کبھی شوگر نہیں دیکھی، نہ میرے بچوں کے نہ کسی اور کے۔ اگر واقعی انسان کے جسم کے اندر شوگر ہوتی ہے جیسے کہ آپ ڈاکٹر صاحبان دعویٰ کرتے ہیں، تو پھر مجھے ذرا اپنے جسم سے یا میرے جسم سے کسی اور کے جسم سے ذرا کھول کر دکھا دیجئے کہ دیکھو اتنے کلو شوگر آپ کے جسم کے اندر موجود ہے۔ تو ایک دم سناٹے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ شوگر تو ضرور ہوتی ہے لیکن میں دکھا نہیں سکتا، شوگر تو ضرور ہوتی ہے لیکن میں دکھا نہیں سکتا۔ حضرت نے فرمایا کہ اسی طرح دین کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن ہم دکھا نہیں سکتے، تو نہ دیکھنے نہ دکھانے سے اس کا غلط ہونا تو ثابت نہیں ہوا۔ اگر دیکھنے ہی پر مدار ہو تو پھر شوگر کی بات جو آپ لوگ کہتے ہیں غلط ہے، اسے کہ آپ اسے نہیں دکھا سکتے۔ اسی طرح اگر ہم کسی بات کو نہیں دکھائیں تو آپ اسے غلط قرار دیں، تو پھر آپ یہ بھی غلط قرار دیجئے کہ تمام ڈاکٹر مل کر جو کہتے ہیں کہ انسان کے جسم میں شوگر ہوتی ہے یہ غلط بات ہے اور نہیں ہوتی۔ تب جا کر ان کا دماغ ٹھکانے پہ آیا، معلوم ہوا کہ ہر چیز شہود میں آ جائے، ہر چیز ظہور میں آ جائے، ہر چیز ہماری عقل سے نظر آ جائے، ہر چیز ہماری عقل میں بھی آ جائے، ہر چیز ہمارے تجربے میں آ جائے، یہ کوئی ضروری نہیں۔ ہزاروں ہزار باتیں دنیا میں آج بھی ایسی موجود ہے کہ آپ بغیر دیکھے ان کو مانتے ہیں، بغیر تجربے کے ان کو مانتے ہیں۔ اگر میں یہاں کہوں کہ زہر جو ہوتا ہے اس کے کھانے سے انسان مر جاتا ہے، کسی کو اشکال ہے بھائی؟ لیکن آپ میں سے کتنے لوگوں نے اس کا تجربہ کیا، کھا کے دیکھا کبھی مرتا ہے کہ نہیں مرتا؟ ظاہر بات ہے ہم نے تجربہ نہیں کیا، کسی نے کہا ہم نے مان لیا، کہنے والوں نے کہا۔ اب دیکھو اتنی بڑی کائنات آزو بازو آپ کے موجود ہے، لیکن ایسا واقعہ کہ کوئی انسان زہر کھایا مرا، لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں ایک دو ہوتے ہیں واقعات، اور کبھی کبھی وجود میں آتے، ایسا نہیں کہ روزانہ ہو رہا ہو، لیکن وہ ایک دو واقعات جو کبھی ہو گئے اور اس کی وجہ سے کچھ لوگوں نے اس کا تجربہ کر لیا، یا ڈاکٹروں نے، سائنٹسٹ لوگوں نے، حکیم لوگوں نے، طبیب لوگوں نے اس کا تجربہ کر لیا اور انہوں نے ہم کو بتایا، ہم بلا تجربہ صرف ان کی بات پر ہم اپنی بات کو، ان کی بات کو قبول کر رہے ہیں۔ حالانکہ ڈاکٹروں نے بھی شاید ہم کو نہ کہا ہو۔ اگر میں یہ بھی پوچھوں آپ نے کسی ڈاکٹر سے سنا، آپ کہیں گے نہیں میں نے بھی کسی ڈاکٹر سے نہیں سنا، بس اڑتی اڑتی سنی ہے، اڑتی اڑتی سنی ہے کہ زہر کھانے سے انسان مر جاتا ہے، اس سے ہم بچتے ہیں، بچاتے ہیں، احتیاط کرتے ہیں۔ یہ بھائی یؤمنون بالغیب نہیں تو اور کیا ہے؟ یؤمنون بالتجربہ کہاں ہے؟ اگر یؤمنون بالتجربہ ضروری ہوتا تو زہر کھانے پر مرنے کی بات کہنے سے پہلے ہر آدمی کو ذرا چکھ کر تجربہ کرنا پڑتا، میں مرتا ہوں کہ نہیں مرتا۔ اگر کھا کے مر جاتا تو پھر بھی وہ اٹھ کے نہ بول سکتا کہ ہاں میں نے تجربہ کیا ہے۔ اگر کھا کے مر جاتا تو پھر اٹھتا تھوڑا ہی کہ لوگوں کو بتاتا ہاں ہاں بھائیو میں نے تجربہ کیا ہے اور پوری طرح بصیرت سے کہتا ہوں کہ زہر کھانے سے انسان مر جاتا ہے، دیکھو میں کھایا تھا مر گیا، اب تو اٹھ کے تم کو بتا رہا ہوں۔ لوگ ایسی بے وقوفی کی باتیں کرتے ہیں، جتنے عقل پرست لوگ اس زمانے میں ہیں ان کی باتیں سننے سے ایسا اندازہ ہوتا ہے یہ عقل پرست تو ضرور ہیں لیکن خود عقل سے خالی،
عقل کی پوجا تو کر رہے ہیں، عقل کو بت بنا لیا ہے، عقل کو اپنا خدا سمجھ لیا ہے، لیکن خود عقل سے خالی ہے کہ وہ سمجھ نہیں سکتے کہ ہم کیا بول رہے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ کہتے ہیں ہم کو دکھاؤ کہ اللہ کہاں ہے۔ یہ کائنات کب سے بنی؟ ہزاروں ہزار برس گزر گئے، کتنے لوگ پیدا ہوئے اور کتنے چلے گئے اور کتنے موجود، اربوں خربوں لاتعداد لوگ، لیکن کسی نے خدا کو کبھی نہیں دیکھا، نہ مسجد میں دیکھا، نہ مندر میں دیکھا، نہ مدرسوں میں دیکھا، نہ گھروں میں دیکھا، نہ بازاروں میں دیکھا، نہ کہیں دیکھا، تو پھر ہم کیسے بات؟ یہ بھی ایک بے وقوفانہ سوال ہے۔ ہر چیز عقل میں نہیں آتی، ہر چیز آنکھوں میں بھی نہیں آتی۔ بہت دور ہم کیا جائے، ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم نے آج تک خود کو نہیں دیکھا ہے، ہم نے آج تک خود کو بھی نہیں دیکھا ہے۔ ہم جو دیکھتے ہیں اپنے آپ کو، میں دیکھ رہا ہوں کیا ہے، ہاتھ، یہ میرا ہاتھ ہے، میں نہیں ہوں، میں تو کچھ اور ہوں اندر، اسی لیے ہم کہتے ہیں میرا ہاتھ۔ جیسے اگر آپ کہیں میرا گھر، تو گھر الگ ہے، آپ الگ ہیں، مضاف مضاف الیہ میں مغایرت ہوتی ہے، یہ ہم کو پڑھایا جاتا ہے مدارس میں، مضاف الگ مضاف الیہ الگ۔ آپ کہتے ہیں میرا ہاتھ، اس میں دو ہیں، ایک میں ہوں ایک ہاتھ ہے، میرا گھر ایک میں ہوں ایک میرا گھر ہے، میرا مدرسہ میں الگ ہوں میرا مدرسہ الگ ہے، میری کتاب کتاب الگ ہے اور میں الگ ہوں۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں میری روح، معلوم ہوا کہ میں وہ جسم الگ اور روح الگ ہے، لیکن بھائیو یہ روح ہم نے کب دیکھی ہے؟ کسی کو پتہ نہیں کب آتی ہے اور کب چلی جاتی ہے، اور کیوں آتی ہے یہ بھی نہیں معلوم، اور کیوں جاتی ہے یہ بھی نہیں معلوم۔ آ گئی، انسان وجود میں آ گیا، زندہ ہو گیا، اور چلی گئی تو انسان مر گیا۔ اب تمام ڈاکٹروں سے پوچھو، سائنٹسٹ لوگوں سے پوچھو، تجربے پر تجربے کرنے والے اور اپنے جو ہے اداروں کے اندر بیٹھ کر تحقیقات اور انکشافات کرنے والے لوگوں سے ذرا پوچھو کہ بھئی ہزاروں کروڑوں انسان دنیا میں آئے اور چلے گئے، مر گئے، یہ جو مرے کیا ہوا ان کے ساتھ؟ اتنا ہی تو ہوا کہ روح چلی گئی۔ وہ روح کیا ہے؟ آئی تھی کیوں اور چلی گئی کیوں؟ آنے کے اسباب کیا، جانے کے اسباب کیا، وہ کب جاتی ہے، کتنی عمر میں جاتی ہے، کیا حالات پیش آنے پر آتی ہے اور جاتی ہے، کن اسباب کی وجہ سے آتی اور چلی جاتی ہے، کسی کو آج تک خبر نہیں۔ بچہ بھی مرتا ہے، بوڑھا بھی مرتا ہے، 50 سالہ بھی مرتا ہے، 25 سالہ بھی مرتا ہے، 35 سالہ بھی مرتا ہے، 65 سال والا بھی مرتا ہے، اور کوئی 80 اور 82 اور 100 تک بھی پہنچ جاتا ہے، وہ بھی مرتا ہے۔ یہ سب کے سب، لیکن یہ 100 والا 100 پر کیوں مرا اور بچہ ایک دن میں کیوں مر گیا، کسی کو خبر نہیں۔ اب کوئی پوچھنے لگے میں روحی کو نہیں مانتا، کہاں کی روح، کیسی روح؟ اب اس بے وقوف کو کون سمجھائے؟ ظاہر بات ہے کہ جو کہے گا کہ میں روح کو نہیں مانتا، وہ گویا کہ اپنے وجود کی نفی کر رہا ہے، اپنے ہی آپ کو وہ کہہ رہا ہے کہ میں ہی نہیں ہوں، اس لیے کہ میں ہوتا، میری روح ہوتی، میں روحی کو نہیں مانتا۔ یہ ہے آج کا دور جو عقلیت پسندی کا دور ہے، اس کے اندر عقل کے پجاری لوگ عقل کی بات تو کرتے ہیں لیکن بڑی بے عقلی کے ساتھ میں بات کرتے ہیں۔ ایک صاحب نے ایک مضمون لکھا، بہت طویل زمانہ پہلے کی بات ہے، انہوں نے لکھا کہ میری سمجھ میں آج تک نہیں آیا، الفاظ دیکھیے، یہ لکھنے والا اپنے آپ کو مسلمان نام رکھ کر بول رہا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے آج تک یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ قرآن کے اندر، اسلام کے اندر سور کو کیوں حرام قرار دیا گیا ہے، میری سمجھ میں آج تک نہیں آیا۔ دنیا میں بہت سی قومیں اسے کھاتی ہیں
اور اس پر ان کی زندگی کا دار و مدار ہے۔ جب ان کی زندگی کا اس کے اوپر دار و مدار ہے، اس کو کھا کھا کر وہ زندہ رہتے ہیں اور بڑے شوق سے کھایا کرتے ہیں، تو پھر اسلام نے ایسی چیز کو حرام کیوں قرار دے دیا؟ یہ بکواس کر رہا ہے ایک عقل پرست انسان، وہ کہتا میری عقل میری عقل۔ اس کا جواب ہمارے پاس تو یہی ہے کہ تیری عقل اگر اتنی چھوٹی ہو کہ تیری سمجھ میں نہ آتا ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بڑے بڑے عقل مند لوگ جن کی عقلیں بہت بڑی بڑی تھی، انبیاء کی عقلیں بہت بڑی بڑی تھی، محدثین فقہاء اور علماء کی عقلیں بہت بڑی بڑی ہے، ان کی سمجھ میں آ رہا ہے اور تیری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کسی کے سمجھ میں نہ آنا کوئی دلیل نہیں ہے۔ سود کو اللہ نے حرام قرار دیا۔ یہاں پر سب سے پہلے یہ بات یاد رکھے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے حاکم نہیں ہیں۔ یہ نقطہ یاد رکھنا چاہیے، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بادشاہ نہیں ہیں۔ بادشاہ تو صرف اللہ ہے، وہ گوروں کا، وہ کالوں کا، وہ یہاں کے لوگوں کا، دنیا کے ہر خطے کے لوگوں کا، تمام دنیای انسانیت کا، بلکہ زمینوں کا، آسمانوں کا، چاند و سورج کا، ذرات کا، تنکوں اور منکوں کا، درختوں کا، ہر چیز کا خالق اور مالک اور بادشاہ وہی ایک بادشاہ ہے، اور ہم سب کے سب اس کے غلام۔ غلام کا کام ماننا ہوتا ہے۔ اگر غلام آدمی یہ کہے کہ مجھے یہ سمجھاؤ کہ یہ آپ نے کیوں کہا، مثلا آپ کا ایک خادم ہو، بہت سارے لوگ دکاندار ہیں، بہت سارے لوگ گھروں میں بھی مامائیں کام والیاں رکھتے ہیں، دکانوں پر کام کرنے والے خدام رکھتے ہیں، اور آپ ان کو حکم دیتے ہیں کہ بھائی یہ کرو، وہ اٹھا کے پہنچا دو، وہ لگاؤ، وہ کام کرو۔ آپ نے اپنے خادم سے کہا یہ چیز یہاں سے اٹھاؤ اور وہاں رکھ کے آؤ۔ وہ آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا حضور پہلے مجھے بتائیے کہ آپ نے حکم کیوں دیا تھا، میری عقل میں آ جائے تو مانوں گا، میرے عقل میں آ جائے تو مانوں گا، پہلے آپ سمجھا دیجیے۔ آپ کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ اس کو عقل سے سمجھائیں گے یا جوتے سے پٹائی کریں گے؟ کہیں گے میرا خادم ہو کر میرے سامنے زبان درازی، مجھے کیا ضرورت ہے تجھے سمجھانے کی؟ میرا حکم ہے، میری بات ماننا ہے، میری دکان ہے، میرا یہ سب کچھ ہے، میں تجھے کام پہ لگایا ہوں، لہذا یہاں سے اٹھا کے یہاں رکھو۔ میں نے کہا تیرا کام ہے کہ تو یہ کرے، یہ پوچھنا تیرا حق نہیں، یہ ناحق ہے۔ جب ایک دکان کا مالک اپنے ہی جیسے انسان کے ساتھ اس بات کو روا نہیں رکھتا کہ وہ اس کا نوکر ہو کر اپنے آقا سے یہ سوال کرے، تو ذرا اندازہ لگاؤ ہم سب کے سب، پوری دنیا و کائنات کی ہر چیز اللہ کی غلام ہے اور حقیقی غلام ہے، اور اللہ کو خالق اور مالک ہے۔ وہ جو چاہتا ہے پیسہ کرتا ہے، وہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ یہ الگ بات کہ اس کے ہر حکم کے اندر حکمت ہے، اس کے ہر حکم کے اندر مصلحت موجود ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں کہ وہ ہم کو بتائے کہ کیا حکمت ہے، کیا مصلحت ہے۔ جب آپ نے جو کام کیا اور کہا کہ اٹھاؤ وہاں رکھو، آپ کے علم میں اس کی حکمت تو ضرور ہوتی ہے، آپ کے دماغ میں اس کی کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے، لیکن خادم کو، آپ کے غلام کو اس بات کا حق نہیں ہوتا کہ وہ آپ سے سوال کرے کہ میں اس وقت کروں گا یہ کام جب آپ مجھ کو بتا دیں گے کہ اس کے اندر حکمت کیا ہے اور مصلحت کیا ہے۔ اسے حق نہیں۔ اسی طرح بندوں کو حق نہیں ہے کہ وہ اللہ سے سوال کرے سود کو آپ نے کیوں حرام کیا، پہلے ہم کو حکمت بتاؤ تب ہم مانیں گے۔ سور کو آپ نے کیوں حرام کرا دیا، یا ہم کو پہلے اس کی حکمت بتاؤ، مصلحت بتاؤ، پھر ہم اس کو تسلیم کریں گے۔ یہ بندے کا کام نہیں ہے، جو ایسا کرے وہ دین سے خارج ہے، اس کا دین سے کوئی بھی تعلق نہیں۔ دین نام ہے ماننے کا، ہاں مصلحت
کیا ہے اس کے اندر؟ ایک آدمی سمجھنا چاہے تو اس کے سمجھنے کے لیے راستے موجود ہیں اور اس کے لیے عقل موجود ہے، تو عقل کے ذریعے، علماء کے ذریعے، قرآن و حدیث میں غور و فکر کے ذریعے معلوم کرنا چاہے تو اس کا راستہ بھی وہاں ہو سکتا ہے، لیکن یہ مطلب اس کا نہیں ہے کہ بندہ اسی وقت ماننے کو تیار ہو جب اللہ بتائے کہ کیا حکمت اور مصلحت ہے۔ اب وہ آدمی لکھ رہا ہے کہ میری عقل میں نہیں آ رہا کہ قرآن نے، اسلام نے، اللہ نے سور کو کیوں حرام قرار دیا۔ ارے بھائی ہماری عقل میں نہ ہے تو اس سے یہ کیسے سمجھ لیتا ہے آدمی کہ حقیقت میں اس کے اندر کوئی بھی بات حکمت کی، مصلحت کی نہیں۔ جب ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی ایک کام کرتا ہے، اس کے اندر مصلحت ہوتی ہے، دوسرے کو مصلحت سمجھ میں نہیں آتی، دنیا کے بادشاہ آرڈر جاری کرتے ہیں، حالانکہ وہ ہم جیسے انسان ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی خطا کا امکان ہوتا ہے، ان کے فیصلوں کے غلط ہونے کا امکان ہوتا ہے، اس کے باوجود ہم ان کو بادشاہ مانتے ہیں تو ان کی بات کو ہم تسلیم کرتے ہیں، ان کے آرڈر کو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ بادشاہ کا یہ آرڈر ہے، حکومت کا یہ قانون ہے، عدالت کا یہ فیصلہ ہے، وہاں پر ہم ان کو بڑے مان کر قبول کرتے ہیں۔ لیکن دین و شریعت کے اندر آدمی آ کر کہتا ہے کہ مجھے حکمت سمجھاؤ، مجھے مصلحت سمجھاؤ۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے سود کو کیوں حرام قرار دیا ہے، آپ اس کی وضاحت۔ تو حضرت نے بڑا عجیب جواب دیا، انہوں نے فرمایا کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر کے بندوں کو بتایا کہ سود حرام ہے تو اللہ نے کوئی میٹنگ نہیں بلائی تھی اور اس میں مجھے تو بالکل نہیں بلایا تھا۔ اگر اللہ میٹنگ کرتا، مجھے بھی اس میں بلاتا اور اس کے اندر بحث اور تمہیس ہوتی، اس کے اندر مذاکرات کی مجلس چلتی اور لے دے ہوتی، اس کے اندر حکمت کیا ہے، مصلحت کیا ہے کی باتیں اللہ ہمارے سامنے بتاتے، تب تو میں بتاتا ارے ہم تو بندے ہیں، ہمارا کام ہے کہ آرڈر آتے ہی اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ یہ کام بندے کا نہیں۔ لہذا یہ پوچھنا، جیسے کہ آج کل فیشن ہو گیا ہے، جدید تعلیم یافتہ لوگوں کا فیشن ہو گیا ہے کہ وہ جب بھی کچھ دو چار لفظ پڑھ لیتے ہیں، دو چار لفظ کا لطیفہ یاد آ گیا۔ کسی نے کہا کہ بھائی بہت سارے لوگ جو ہے BA پاس ہو جاتے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ بھی کو جا کے BA پڑھ لیا ہے، دو لفظ پڑھا وہ بھی الٹے، دو لفظ پڑھا وہ بھی الٹے، یہ بھی تھا یہ پڑھ کے آیا BA، پہلے بھی بعد میں الٹے پڑھ کے آیا۔ تو ایسے بعض لوگ آج کل پڑھ کے آ رہے ہیں، دو لفظ پڑھ کے آتے ہیں اور خدا پر بھی حکمرانی چلانا چاہتے ہیں، اللہ کے احکام میں بھی دخل اندازی کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے نماز کو کیوں فرض کیا ہے، 5 وقت میں کیوں فرض کیا ہے، اور اس کے اندر فجر میں 2 رکعت کیوں ہے، عصر میں 4 کیوں ہے، ظہر میں 4 کیوں ہے، مغرب میں 3 کیوں ہے، مغرب میں اگر 4 کر دیتا تو کیا ہو جاتا، اگر فجر کے اندر 5 کر دیتا تو کیا ہو جاتا۔ یہ بے وقوفانہ سوالات کا سلسلہ وہ لوگ جاری کرتے ہیں جو سب سے زیادہ اپنے آپ کو عقل پرست کہتے ہیں۔ بھائیوں یاد رکھنا ہے، اسی کو میں سمجھانا چاہ رہا تھا۔ دین کیا ہے؟ ماننے کا نام۔ دین کیا ہے؟ سر تسلیم خم کرنے کا نام۔ اللہ نے کہا اور ہم نے اس کو مانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں تک ہماری عقل کی رسائی ہو ہی نہیں سکتی، ایسی چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے علم میں، ایسی چیزوں کے لیے ایمان بالغیب کا حکم دیا۔ یؤمنون بالغیب، غیب کی باتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ اب آدمی کہتا مجھے نظر آئے تو میں معلوم، مجھے تجربہ ہو تو میں معلوم۔ میں نے اس کے بارے میں اوپر کہہ دیا ہے، میں نے زہر کی مثال آپ کو دی۔ یہ ایمان بالغیب ہی تو لیے سب بیٹھے ہیں یہاں پر، یہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے ہر آدمی
شاید ہی کوئی ہو الا ماشاء اللہ جو یہ کہہ سکتا ہو کہ زہر کا قاتل ہونا، زہر کی وجہ سے انسان کا مر جانا یہ ایسا ہے کہ میں نے تجربے سے اس کو دیکھا ہے۔ ظاہر بات ہے الا ماشاءاللہ کوئی، میرے خیال میں تو کوئی بھی نہیں ہوگا، سب ایمان بالغیب رکھتے۔ کسی نے کہا، انہوں نے کہا، انہوں نے کہا، ڈاکٹروں نے کہا، حکیموں نے کہا، یا عام لوگوں نے کہا، اڑتی اڑتی ہم نے سن لی اور لوگوں کی بات ہم نے سن لی اور ہم کو یقین آ گیا۔ اور ایسا پکا یقین آتا ہے کہ کوئی آدمی جھوٹے منہ بھی زہر کو اٹھا کے چکھنا گوارا نہیں کرتا، اتنا پکا یقین ہے کہ زہر کھانے سے انسان مر جاتا ہے۔ جب دنیا والوں کی بات پر، دنیا والوں کے تجربے پر انسان کو ایسا پختہ یقین ہو سکتا ہے تو کیا اولیاء اللہ کو، مومنوں کو اللہ کی بات پر، رسول کی بات پر اس سے بھی زیادہ پکا یقین نہیں ہو سکتا؟ بے شک وہ تو اس سے بھی زیادہ پکا یقین رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ زہر قتل نہ کرے، ایسا ہو سکتا ہے آگ کسی کو نہ جلائے، ایسا ہو سکتا ہے پانی کسی کو غرق نہ کرے، ایسا ہو سکتا ہے کہ مختلف چیزیں جو دنیا میں ہیں وہ اپنا کام چھوڑ دے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ اور اللہ کا رسول ایک بات کہے اور اس کے خلاف ہو جائے، کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ اللہ نے کہا تو اللہ تو خالق کائنات ہے، ہم تو ان اشیاء کو برتنے والے ہیں، لیکن اللہ تو پیدا کرنے والا ہے۔ جو پیدا کرنے والا وہ ہم سے زیادہ جانتا ہے کس میں نفع ہے، کس میں نقصان ہے، کس میں اچھائی ہے، کس میں برائی ہے، کس چیز سے کیا فائدہ ہوتا ہے، کس چیز سے کیا نقصان ہوتا ہے، اس کام کے کرنے سے انسان کو کیا زک پہنچ سکتی ہے، اس کام کے کرنے سے انسان کو کیا فائدہ محسوس ہو سکتا ہے، یہ ہم سے زیادہ اللہ جانتا ہے۔ قرآن نے فرمایا الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے جو پیدا کرنے والا ہے؟ تم اس سے بڑھ گئے، سائنٹسٹ خدا سے بڑھ نہیں سکتا، ڈاکٹر خدا سے علم میں بڑھ نہیں سکتا، کوئی اور بڑے سے بڑا تجربے کار اللہ سے علم میں بڑھ نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ تو پیدا کرنے والا ہے۔ چیزوں کو کس نے پیدا کیا؟ پھولوں کو کس نے پیدا کیا؟ گائیوں کو کس نے پیدا کیا؟ انسانوں کو کس نے پیدا کیا؟ زہر کو کس نے پیدا کیا؟ سور کو کس نے پیدا کیا؟ اور چیزوں کو کس نے پیدا کیا؟ وہ خدا جانتا ہے کہ کس کے اندر کیا نفع ہے، کیا نقصان ہے۔ اب ایک ڈاکٹر صاحب کہنے لگے میری عقل میں نہیں آتا، ہم اسے کہیں گے تو تیری عقل رکھ، اللہ سے بڑا تو نہیں ہے۔ الا یعلم من خلق، جو خدا پیدا کرنے والا وہ نہ جانے ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ وہ تو خود بنانے والا، وہی خود رکھنے والا، نفع رکھنے والا، نقصان رکھنے والا، فائدہ رکھنے والا اور مضرتیں رکھنے والا، جس چیز کے اندر جو جو رکھنا تھا وہ سب اللہ نے رکھا۔ وہ جانتا ہے کہ انسانوں کے لیے مفید کیا، انسانوں کے لیے مضر کیا، اس لیے اللہ جو کہے اس کے مقابلے میں کسی کی بات، کسی کے تجربے اور کسی کے مشاہدے کا کوئی اعتبار نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے مومن کا کردار۔ مومن سر تسلیم خم کرتا ہے اور کہتا ہے جو اللہ کہہ دے وہ مانتا ہو، میری عقل میں آئے تو بھی، میری عقل میں نہ آئے تو بھی، میں اسے تجربے سے سمجھ لوں تو تب بھی، اور تجربہ میرا نہ ہو سکے تو تب بھی، ہر بات اللہ کی من و ان تسلیم کرتا ہوں، رسول اللہ کی بات کو تسلیم کرتا ہوں۔ ایک فرقہ گزرا ہے پہلے زمانے میں، وہ فرقہ تو اب موجود نہیں ہے لیکن اس فرقے کی باقیات سیئات موجود ہے۔ باقیات سیئات، سیئات میں نے بری چیزیں، ان کی بکواس باقی رہ گئی۔ وہ فرقہ تو بشاید پتہ نہیں ختم ہو گیا کبھی کا، اسے کہتے ہیں علماء معتزلہ۔ یہ معتزلہ فرقہ تھا،
جس کا بھی ایسا ہی دعویٰ تھا جیسے کہ آج کل کے لوگوں میں یہ پڑھے لکھے بہت سارے لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ہر بات عقل سے سمجھو، اور قرآن و حدیث کو بھی عقل پر پرکھ کر دیکھو، اگر عقل میں آئے تو قبول کرو، اگر عقل میں نہ آئے تو رد کر دو۔ اس کو علماء نے گمراہ فرقہ قرار دیا۔ اس کے بہت سارے عجیب عجیب نظریات تھے، ان میں سے ایک بات سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم قرآن و حدیث کے اندر یہ مسئلہ پاتے ہیں کہ اعمال کو تولا جائے گا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر، فکر، قربانی، برے اعمال، جھوٹ، فریب، دھوکہ، حسد، بغض، کینہ، جو آدمی جو بھی اچھائی اور برائی کرے گا، قیامت کے میدان میں ایک ترازو ہوگی، اس ترازو میں اعمال کو رکھ کر تولا جائے گا۔ قرآن میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے، احادیث کے اندر بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ قرآن کہتا ہے الوزن یومئذ الحق، اس دن یعنی قیامت کے دن اعمال کا تولا جانا حق ہے، اور یہ بھی بتاتا ہے جس کے اعمال میں اچھے عمل کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ جنت میں چلا جائے گا، وہ کامیاب شمار ہوگا، اور جس کی برائیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اس کو جہنم میں بھیج دیا جائے۔ یہ مسئلہ قرآن میں دسیوں مقامات پر موجود ہے، احادیث کے اندر بھی بڑی کثرت کے ساتھ میں آیا، لیکن یہ گمراہ فرقہ جس کا نام ہے معتزلہ، وہ کہتا ہے کہ قیامت کے میدان میں اعمال کو تولا نہیں جائے گا۔ ارے کیوں نہیں تولا جائے گا جب قرآن کہتا ہے، حدیث کہتی ہے، اور تمام علماء امت کا اس پر اتفاق ہے، وہ کہتے ہیں یہ عقل کے خلاف ہے۔ اب دیکھو عقل کی بات آ گئی یہاں بھی، وہ فرقہ کہتا ہے یہ عقل کے خلاف ہے۔ کیوں عقل کے خلاف ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اعمال جو انسان کرتا ہے اس کا کوئی وجود نہیں ہے، ایسا وجود جس کو پکڑا جائے، جس کو اٹھایا جائے، جس کو ترازو میں رکھا جائے اور اس کو تولا جائے، یہ ایسی کوئی چیز نہیں، اس کا کوئی جسم نہیں ہوتا، یہ کوئی جوہری چیز نہیں ہے، یہ تو اعمال ہیں، اعراض ہیں۔ اب میری زبان سے بات نکل رہی ہے، اب اس کا کوئی وجود جسمانی موجود نہیں ہے، مادی وجود نہیں، ہوائی فائرنگ کی طرح نکل رہی ہے، کانوں سے ٹکرا ٹکرا کر کہیں چلی جا رہی ہے۔ اب یہ میری بات کو لا کر ترازو میں کیسے رکھا جائے گا؟ ہم نے آج نماز پڑھی تھی اور ابھی چل کر نماز پڑھیں گے، ہم نے جو فجر کی نماز پڑھی تھی وہ کہاں موجود ہے کہ اس کو اٹھایا جائے، ترازو میں لا کے رکھا جائے، پھر یہ دیکھا جائے اس کا وزن کیا ہے؟ ہم نے روزے رکھے تھے، روزے کو کیسے لایا جائے گا؟ اس کا کوئی وجود ایسا نہیں ہے جس کو پکڑا جا سکے، جس کو اٹھایا جا سکے، جس کی طرف اشارہ کیا جا سکے۔ اعمال کو تولنا اس وقت میں ہو سکتا تھا جب وہ ایسی کوئی جوہری چیز ہوتے، یہ تو ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ ایسی جب چیز نہیں ہے تو تولا کیسے جائے گا؟ ہم کو بتاؤ کہ کہاں ایسا ترازو موجود ہے جہاں پر میری نماز کو تولنے کا کوئی انتظام ہو؟ میں نے آج قرآن پاک کی تلاوت کی تھی، کون سا ایسا ترازو ہے جس کے اندر لے جا کر میری تلاوت کو رکھ کر اس کا وزن کیا جاتا ہو؟ جب کہیں ایسا موجود نہیں ہے، یہ عقل کے خلاف ہے اعمال کو تولا جانا، لہذا وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس کو نہیں مانیں۔ یہ ہے وہ زمانے قدیم کے لوگ، وہ تو ختم ہو گئے دنیا سے۔ معتزلہ فرقہ اپنے فرقے کی حیثیت سے تو وجود کھو گیا، لیکن اس کے نظریات اور اس کے افکار اور اس کے خیالات یہ جدید تعلیم یافتہ لوگوں میں سے بہت سے لوگوں میں آج موجود ہیں۔ وہ بھی ایسی باتیں کرتے ہیں
کہ یہ عقل میں نہیں آتا، یہ عقل میں نہیں آتا، یہ عقل میں نہیں آتا. لیکن بھائیوں، یہ عقل میں نہ آنا اولاً تو کوئی دلیل کسی چیز کے غلط ہونے کی ہو ہی نہیں سکتی. پہلے یہ نقطہ سمجھ کے رکھ لیجیے، ہماری عقل میں کسی چیز کا نہ آنا اس کے غلط ہونے کی دلیل ہو ہی نہیں سکتی. اگر ترازو کے پلڑے میں اعمال کا تولا جانا کسی کی عقل میں نہ آ رہا ہو تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اللہ آپ کی عقل میں آ رہا ہے؟ ہر آدمی سمجھ رہا ہے اللہ کیا ہوتا ہے؟ ظاہر بات ہے نہیں تو کیا نعوذ باللہ اللہ کا انکار کر دو گے؟ بہت سی چیزیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ہماری عقل اس کو کیچ کرنے کے قابل نہیں ہوتی. لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم اس کا انکار کر دیں. اس باطل فرقے نے، اس گمراہ فرقے نے اس قسم کی چیزوں کا انکار کیا اور کہا یہ عقل کے خلاف. تو پہلی بات یہ سمجھ لینا ہے کہ عقل میں نہ آنا اس کے غلط ہونے کی کبھی دلیل نہیں. دوسری بات، یہ لوگ جن چیزوں کو عقل کے خلاف کہتے ہیں، الحمدللہ علماء حق نے ان سب چیزوں کو عقل ہی سے ثابت بھی کر دیا ہے. انہوں نے اپنی چھوٹی سی عقل کی وجہ سے انکار کیا، علماء حق نے اپنی بہت بڑی عقل کی وجہ سے اس کو مانا بھی اور اس کو ثابت بھی کیا. میں اس کو ابھی آپ کو بتاتا ہوں. اعمال کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ اعمال ایک عرضی چیز ہے، اس کا کوئی وجود پکڑے جانے کے، رکھے جانے کے، اٹھائے جانے کے قابل نہیں. سونا ہو تو ترازو میں رکھا جائے، گیہوں ہو تو ترازو میں رکھی جائے، خود انسان کو ترازو میں رکھا جائے، لیکن انسان کے اعمال کو کیسے ترازو میں رکھے، یہ ہماری عقل میں نہیں آتا. لیکن بھائیوں، یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ اس زمانے میں ایسی چیزوں کو تولنے کے آلے موجود نہیں تھے، اس لیے ان لوگوں کی عقل میں وہ گھسا ہی نہیں. لیکن آج کے زمانے میں ایسے آلات موجود ہیں جو ایسی چیزوں کو بھی تول کے بتا دیتے ہیں جن کا ایسا خارجی کوئی وجود نہیں ہوتا. میں آپ کو مثال میں دیتا ہوں. آج کل کی بہت بھاری دو بیماریاں ہیں. ان میں سے ایک بیماری کا نام ہے بی پی اور ایک بیماری کا نام ہے شوگر. اس کو تولنے کا آلہ ہے یا نہیں ہے؟ ڈاکٹروں کے پاس، بلکہ اب تو گھر گھر میں، میرے پاس بھی ہے، گھر گھر میں ہے اور میرے پاس بھی ہے. جب چاہے دیکھ لو شوگر کتنی ہے. اب یہ شوگر جو ہے نا، ابھی میں بتایا آپ کو ڈاکٹر صاحب کا قصہ. حضرت مولانا عمر پالن پوری نے اس سے پوچھا تھا کہ ذرا مجھے اپنے جسم سے یا میرے جسم سے شوگر نکال کے دکھا دو. ڈاکٹر صاحب نے کہا میں تو دکھا نہیں سکتا. تو دیکھو شوگر ایک بیماری ہے، وہ کہیں اندر رکھی ہوئی ایسی نہیں ہے کہ کوئی ڈاکٹر اس کو دکھا دے، لیکن شوگر کو ناپنے کا آلہ موجود ہے. آپ اتنی ڈگری شوگر رکھتے ہیں، اتنی ڈگری ہونی چاہیے، کبھی اس سے کم ہو جاتی ہے، کبھی اس سے زیادہ ہو جاتی ہے. اب وہ شوگر ہم کو کوئی لا کے دکھا دے مائی کا لال دنیا میں کہ دیکھو بھائی شوگر کو تولنے کے لیے یہ میں شوگر لایا ہوں میرے جسم سے نکال کے. یہ بھی تو ویسے ہی چیز ہے. نماز کہاں ہے آپ پوچھتے، میں پوچھتا ہوں آپ کی شوگر کہاں ہے؟ ویسے تو ماشاءاللہ سب کو شوگر ہے. اگر شوگر نہ ہوتی تو کوئی بھی بیٹھا نہ ہوتا. جتنے بیٹھے ہیں کسی کو کم ہوگی، کسی کو زیادہ، کسی کو لیول میں، اکثر کو لیول میں رہتی ہے. اس لیے ماشاءاللہ وہ ہٹا کٹا کھاتا پیتا چلتا پھرتا کام دھام کرتا رہتا ہے. لیکن ڈاؤن ہو جائے یا اپ ہو جائے وہ ہے خرابی کی بات. اب اس کی وجہ سے لوگ اور ڈاکٹر لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کی شوگر کا لیول کیا ہے. اس کے لیے آلہ موجود ہے، اس کے لیے مشین موجود ہے، اس کے ذریعے آپ کی شوگر کی مقدار اور شوگر کی کتنی جو ہے یہ ہے دیکھا جاتا ہے کہ بھئی یہ کتنے لیول پر شوگر آئی ہوئی. اسی طرح بی پی کوئی ایسی چیز ہے جیسے انسان اٹھا کے رکھ دے. ارے بھائی بی پی اندر ہے. بلڈ پریشر ہے وہ ایک
اور پریشر ایسا ہی ہے جیسے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، جیسے ہم ذکر کر رہے ہیں، جیسے ہم تلاوت کر رہے، جسم کے اندر بھی ایک پریشر ہو رہا ہے، اس کو ایک لیول میں رہنا چاہیے، لیکن کم ہو جائے تب خرابی، بڑھ جائے تو خرابی۔ ہم سب کو بھی بلڈ پریشر ہے، البتہ نہ زیادہ ہونا چاہیے نہ کم ہونا چاہیے۔ زیادہ کم ہو جائے تو آج کل اسے بولتے ہیں بلڈ پریشر ہو گیا، ورنہ تو سب کو ہے بلڈ پریشر، نہیں تو کون بیٹھتا؟ پریشر اندر جاری ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارے پورے رگ و ریشے کے اندر خون کا دوران جاری ہے، اس لیے ہم سب کے سب ہیں۔ اب وہ لیول میں ہے یا لیول سے آگے یا پیچھے ہو گیا، اس کے لیے بی پی کو دیکھنے والا آلہ بتا دیتا ہے۔ تو جیسے یہ چیزیں دنیا میں آج موجود ہے، ان کی وجہ سے ایسی چیزوں کا بھی ناپ تول ہو رہا ہے بھائیو۔ اسی طرح قیامت کے دن ہمارے ذکر کی ویلیو بھی معلوم ہو جائے گی، ہمارے اخلاص کو بھی پہچان لیا جائے گا، ہمارے اندر کی ریاکاری کو بھی پہچان لیا جائے گا، ہمارے اندر جو اعمال اچھے برے پائے جاتے ہیں ان سب کو اللہ کی ترازو بتا دے گی۔ اس کے اندر اخلاص کا یہ لیول ہے، اس کے اندر نفاق کا یہ لیول ہے، اس کے اندر ریاکاری کا یہ لیول ہے، اس کے اندر ایمان اتنی مقدار میں ہے، اس کے اندر نماز کی اتنی ویلیو ہے، اس کے اندر روزے کی یہ کیفیت اور حالت ہے، اس کے اندر فلاں اعمال ایسے ہیں اور فلاں اعمال بد ایسے ہیں۔ اللہ کی وہ ترازو سب چیزوں کو بتا دے گی۔ جب دنیا میں اللہ ایسے آلات بنا سکتا ہے اور ڈاکٹروں اور مختلف لوگوں کے پاس وہ آلات بتانے کے لیے کام آ سکتے ہیں، تو یا وہی خدا قیامت کے دن ایسی ترازو رکھے، وہ ایسی ترازو نہیں ہوگی جیسے دنیا کی ترازو، وہ ترازو بھی ایک عجیب و غریب قسم کی ترازو ہوگی، اس ترازو میں رکھ کر اللہ تول لیں گے۔ یہ خلاف عقل کہاں ہوگا؟ یہ خلاف عقل نہیں ہوا، یہ عین عقل کے مطابق ہے۔ معلوم ہوا قرآن و حدیث کی ہر بات معقول ہے، اس میں حکمتیں بھی ہیں، کبھی کسی کو سمجھ میں آئے تو آئے، اگر نہ سمجھ میں آئے تو وہ اپنی عقل کا ماتم کرے، قرآن و حدیث کا نہیں۔ یہ ہے سمجھ لینا۔ ہم ہیں اللہ کے بندے، ہمارا کام ہے اللہ کی بات کو ماننا، سمجھ میں آئے تو بھی نہ سمجھ میں آئے تو بھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کامل اور ایمان بالغیب پر پورے طور پر شرع صدر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔